بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، علم کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، ان کی علامات اور ان کی صفات کیا ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ کل ہم نے سورہ توبہ کی آیت کے اوپر بات کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو کل ہم نے بیان کیا تھا کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں تقوی حاصل کرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ جو متقی لوگ ہیں، جن کے اندر تقوی موجود ہے، خدا کا خوف موجود ہے، جو پرہیزگار ہیں، ان کی علامات اور صفات کیا ہیں۔ ہمارا تو کنسیپٹ یہ بنا ہوا ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں بڑی تسبیح، بڑے دانوں والی تسبیح ہے، بڑا اس نے چوگا پہنا ہوا ہے، رنگ برنگی قسم کی اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور ہاتھ میں کاسا لیا ہوا ہے، اور کئی دن تک اس نے اپنے کپڑے تبدیل نہیں کیے ہیں، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، اور کئی دن تک پانی کے وہ قریب نہیں گیا ہے، تو ہم میں سے بعض لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو متقی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات میں، شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب رہنما ہے، راستہ دکھاتی ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی علامات کو اور صفات کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس کتاب کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی اور ان احکامات کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، من قبل کا، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے جو پرہیزگاروں کے متعلق ارشاد فرمائیے، ایمان بالغیب، کہ وہ بن دیکھی چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ بن دیکھی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنے ان حواس ظاہرہ سے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں سے اس طرح ان چیزوں کو پکڑ نہیں سکتے، تو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، جنت کو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، دوزخ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، قبر کے احوال کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ اہل ایمان یقین رکھتے ہیں۔ تو متقین، پرہیزگار لوگوں کی پہلی جو صفت ہے، وہ بن دیکھی چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں ہے، جنت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، دوزخ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، قبر کے احوال کو دیکھا نہیں ہے، قبر کے احوال کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لینا، یہ اہل ایمان کی اور متقی لوگوں کی، پرہیزگاروں کی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ایک بہت بڑا وصف ہے۔ جیسا کہ حدیث پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اللہ کے نبی، ہم لوگ آپ کے ساتھ اسلام لے کر کے آئے، ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، کیا ہم سے بھی کوئی بہتر لوگ ہوں گے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح سے عرض کیا، جی ہاں، تم لوگوں سے بھی بہتر لوگ ہیں۔
وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لے کر کے آئیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو بن دیکھے ایمان لانا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اہل ایمان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کیا آپ نے اپنی اس زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا جی ہاں میں نے اسی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا۔ پھر اس آدمی نے کہا کیا آپ نے یہ اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر کے بیعت کی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں میں نے ان ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بیعت کی۔ تو وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زار و قطار رونے لگ گیا کہ عبداللہ بن عمر کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان آنکھوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کی اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے زار و قطار رونے لگ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے سے کہا کیا میں آپ کو ایک خوشخبری نہ سنا دوں جو میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مجھ پر ایمان لے کر کے آئیں گے اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو اہل ایمان کی اور متقی لوگوں کی پہلی خاصیت اور پہلی علامت یہ کہ وہ بن دیکھی چیزوں کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگاروں کا جو دوسرا وصف بتایا ہے، جو دوسری علامت بتائی ہے، وہ ہے اقامت صلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یوں ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ نماز کو پڑھتے ہیں وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو پڑھتے ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، اچھے طریقے سے رکوع اور سجود کرتے ہیں، اور نماز کو ان کے اوقات میں پڑھتے ہیں، نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی ہے وہ کوئی اس کو متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یا وہ نماز تو پڑھتا ہے نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھتا ہے نماز کو قائم نہیں کرتا، نماز کے تمام حقوق کی رعایت نہیں کرتا، تو لہذا اس طرح کا بندہ متقی اور پرہیزگار قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو تیسری اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی ہے متقین پرہیزگار کی، وہ ہے انفاق، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کنجوسی نہیں کرتے، ان کے اندر بخل کا مادہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے تو اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان بہت بڑا عبادت گزار ہے اور ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر بخل کا مادہ موجود ہے تو بخل اور اللہ تعالیٰ کی محبت یہ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم کسی ویڈیو کے اندر اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ تو اگر کوئی جتنا بھی نیک ہی بظاہر کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، صوم صلات کا پابند کیوں نہ ہو، لیکن اگر بخیل ہے تو یقین کیجئے بخیل آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ویسے کسی جگہ ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہوا تھا کہ تم کون سے اپنے پلوں سے دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہی میں سے دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر خرچ کرنے کے کئی مصارف ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور ان کے پاس مال نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں۔ اس انفاق کے اندر مہمانوں کی ضیافت بھی داخل ہے۔ اس انفاق کے اندر جو محتاج اور تنگ دست ہیں
ان پہ خرچ کرنا اور ان کو قرض دینا یہ بھی شامل ہے۔ اس انفاق کے اندر وقف کے مصارف میں خرچ کرنا بھی شامل ہے، مدارس کے اوپر خرچ کرنا، مساجد کے اوپر خرچ کرنا، اور جو رفعی کام ہیں ان کاموں میں خرچ کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ انفاق کے اندر جہاد کے اندر اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی شامل ہے۔ انفاق کے اندر حج کے مصارف میں اپنا پیسہ خرچ کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہ صفات بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی وہی بات ہے کہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے لیکن اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو قرآن مجید کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چوتھی صفت بتائی ہے کہ وہ متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ اہل ایمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم تفرقہ بازی نہیں کرتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم پہلے جو کتابیں اور انبیاء کرام کے اوپر نازل ہو چکی ہیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ وہ کتابیں برحق تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل تھیں۔ اب اگرچہ ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی کر دی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے اندر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو آپ پر اتاری ہوئی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے نازل شدہ کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس بات میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی کتاب نازل ہوتی، کوئی نبی آتا، تو یوں ہوتا کہ جو ایمان رکھتے ہیں آپ پر نازل شدہ کتاب پہ، آپ سے پہلے نازل شدہ کتابوں کے اوپر، اور اس کتاب پر جو آپ کے بعد نازل ہوگی، بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد نہیں فرمایا، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اشارہ فرما دیا، اور فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آخرت ان کے سامنے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے، اور ایسا کام نہیں کرتے جن سے ان کی آخرت خراب ہو، جن سے ان کی جنت خراب ہو، جن سے ان کی قبر خراب ہو۔ آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں، اور پکا یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آخرت اور موت ان کے سامنے ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہی اپنی مراد کو پانے والے ہیں۔ آج ہم نے متقین کی صفات کے متعلق بات کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم تقوی کی برکات اور تقوی کے کیا ثمرات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پیغام اچھا لگ رہا ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو سبسکرائب اور شیئر لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔